دیکھ لیو چیک کر لوں چارج ہو فیل تو نہیں ہو سننا چاہ رہا پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا بڑے جوش میں اور ہوش میں ہم مجھے پتا چلا زیادہ ہوش ہو تو یہی انشاءاللہ تمہارے بھی بنے گا ہاں تو اب جوش میں بھی رہی ہو ہوش میں بھی ورنہ ہمارے یہاں نا معاملہ سن کے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سبحان اللہ کہنا ہے کہاں الحمدللہ کہنا ہے ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کی میری طرف دیکھو میری طرف کہ فلاں صاحب کی ماں کا انتقال ہو گیا تو نیچے سے بولے سبحان اللہ مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سبحان اللہ کہنا ہے کہاں الحمدللہ کہنا ہے اب ذرا سنو پیارے حدیث شریف پڑھنے لگاؤ امام رازی تفسیر کشاف سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور ان سیدوں کا چہرہ دیکھیے اور حدیث سنیو میں نے حوالہ بھی دیا امام رازی کس سے تفسیر کشاف سے نقل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ذرا سنو پیارے سنو آپ بڑے خوش قسمت ہو آپ یہاں پر حاضر ہوئے اور میں بھی خوش قسمت ہوں نبی فرماتے انہوں نے کہا الا ومن مات غلا حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدہ اس کا ترجمہ سنو جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا آل رسول سے پیار کرتا ہوا یہ میری یا کسی مولانا کی مت سمجھیو یہ آقا کی ہے جو سیدوں سے اس گھرانہ یا جو بھی سید ہے ان کے بچوں سے پیار کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ ایسا ویسا نہیں وہ شہید کا مرتبہ پاک شہید کا مرتبہ یہ نبی فرماتے ہیں یہ آقا فرماتے ہیں مگر سیدوں کا مقام آپ بھی نہیں جانور بھی جانا کرتے ہیں جب تم نے دیکھا تھا نانا میاں حضور کا آپ کے اعتبار سے ابو حضور کا جب جنازہ مقدس جنازہ شریف یہاں پر رکھا ہوا تھا بدقوں کے حالات دیکھے تھے تم نے یہ لوگ جو دنوں رات آنے والے ہیں بدقیں کیسی گھوم رہی تھی رو رہی تھی اور ان کا دیدار کر رہی تھی مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے جب میرے آقا بیان فرما رہے تھے نبی بیان فرما رہے ہیں ایک صحابی جنگل سے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ کے لے آتا ہے آقا کو پیش کر دیا ہے میرے نبی نے وہ بچہ حسن پاک کو دے دیا حضرت امام حسن اس بچے سے کھیلتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں حضرت امام حسین نے جب وہ بچہ دیکھا کہا بھیا یہ بچہ مجھے بھی دے دو کہا نہیں تم بھی نانا جان سے لے کر کے آ جاؤ نانا جان سے لے کر کے آ جاؤ میں بھی نانا جان سے لے کر کے آیا ہوں ماں فاطمہ نے دیکھا کہا بیٹا دونوں اسی بچے سے کھیل لو دونوں ایک ہی بچے سے کھیل لو مگر حسین بولے نہیں امی جان میں تو اپنے لیے ایک بچہ الگ لے کر کے آؤں گا وہ بھی تھوڑا بڑا لے کر کے آؤں گا جا رہا ہوں دوڑتے ہوئے نانا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی پہنچتے ہیں میرے نانا نے ہاتھ کھڑے کر دیے گردن کو جا کر کے چپٹ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بابا کہنے لگتے ہیں نانا کہنے لگتے ہیں آقا کہنے لگتے ہیں نانا جان مجھے بھی بچہ چاہیے آپ نے ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن کو دیا ہے مجھے بھی بچہ چاہیے مگر تھوڑا بڑا چاہیے تھوڑا سا بڑا چاہیے اب اگر بچہ ہو تو دیا جائے تقریر رک گئی گفتگو رک گئی بیان رک گیا صحابہ دیکھ رہے ہیں نانا نواسوں کی باتیں ہو رہی ہیں نانا پیار کے
کر رہے ہیں، بیٹے حسین کو چوم رہے ہیں، اولاد کو چوم رہے ہیں، شہزادے کو چوم رہے ہیں، نبی سے نواسے کو پیار کر رہے ہیں۔ حسین پاک کو گود میں بھر کے کہہ رہے ہیں جاؤ تم بھی اسی بچے سے کھیل لینا۔ کہا نہیں نانا مجھے الگ چاہیے، ابھی چاہیے، تھوڑا سا بڑا چاہیے۔ صحابہ کہنے لگے صحابہ کا پیار دیکھو، ارے تم کیا پیار کرتے ہو نبی کی اولاد سے، سید زادوں سے، صحابہ کا پیار دیکھو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ہمیں اجازت دے دو، اگر ہم چاہے تو جنگل کا چپا چپا گلی گلی جھان کوئی بچہ پکڑ کے لا کے دے دیں گے۔ نبی نے فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسین رونے لگے اولاد کو اگر تکلیف دو گے، اولاد اگر رو گئی تو نانا کو تکلیف ہوگی، نانا کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یاد رکھنا غیور مسلمانوں مر جانا مگر کسی سید زادے کو تکلیف مت دینا۔ عرس ٹانڈا شریف سے سادات کرام سے مصدوم جہانیاں جہاں کشتی اولاد سادات بخارا یہ سید زادوں کے یہاں سے یہ پیغام لے کے جانا۔ حسین پاک رونے لگتے ہیں، حسین کو روتا ہوا دیکھ کے نبی بھی رو جاتے ہیں۔ نبی کا رونا تھا جنگلوں تک پہنچ جاتی آواز، جنگل کی ایک ہرنی بے قرار ہو گئی، اپنے بچے کو لے کر کے سید زادے کی بارگاہ میں، آقا زادے کی بارگاہ میں، علی کے بیٹے کی بارگاہ میں، یہ بھی علی کی نسل ہے، علی کے پھول ہے، جن کی سادات میں کوئی مائی کلال ذرا سا دھبا نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ سید ہے اگر کوئی دھبا لگائے گا تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں وہ خود اس کی نسلیں اچھی نہیں ہوگی، وہ خود حلالی ہونے میں اس کے شک ہوگا۔ اگر حلالی ہوگا تو یہ مانے گا یہ نبی کی اور علی کی اولاد ہے۔ روتا ہوا جب دیکھا جنگل کے جانوروں میں ہلبلی مچ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کہا، جان ملے گا۔ اب سنو ذرا سنو، جنگل کے وہ جانور ایک ہرنی روتی ہوئی چلی آتی ہے، اس کے ساتھ میں بچہ ہے، وہ آ کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، حسین کی طرف کو سید زادے علی کے بیٹے کی طرف کو منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آقا جو پہلا بچہ آیا تھا وہ بھی میرا ہی تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، اس سے حسن کھیل رہے آقا، یہ بڑا بچہ لے کر کے آئی ہوں، اس کو بھی قبول فرما لیجئے۔ وہ جنگل کی ہرنی کہہ رہی ہے تم اگر نبی کے غلام ہو تو آج یہ کہہ کے اٹھو گے۔ وہ جانور تھا جنگل کی ہرنی کہہ رہی آقا میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں، میرے بچے فاطمہ کے بچوں پہ قربان ہے۔ عرس میں آنے والوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو ہمارے ماں باپ نبی کے بچوں پہ قربان ہے، ہمارے خون کا قطرہ قطرہ وفاداری میں لگ جائے گا، مر جائیں گے، اپنے بچوں کی نسلوں میں گھٹیوں میں یہ پیا کر کے جائیں گے۔ ٹانڈا شریف کے سیدوں کے جوتے اپنے سر کا تاج، اے حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھا۔ اس گھرانے سے جو پھول مل جائے نا، آئے ہائے جو بچہ مل جائے نا، صحیح بتا رہا ہوں موقع ملا کرے نا ہاتھ چوم لیا کرو، ہاتھ چوم لیا کرو۔
یار تمہیں تمہارے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں، تو بھورے میاں بسم اللہ شاہ میاں کو یہ پھول کتنے اچھے لگتے ہو، اور تمہارے بچوں کو اگر کوئی برا جانے گالی دے دے تم راضی ہو سکتے ہو؟ اب ذرا سوچو، ہم اور آپ اگر یہ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ معلوم ہے یہ بارگاہ وہ ہے جو ادب والوں کو ملا کرتا ہے، اور جو بے ادب ہیں انہیں زمین میں دھسا بھی دیا جاتا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ میں بتاؤں، ایک اللہ والا حضرت لکھنؤ کے تو بہت بڑے علامہ جن کا نام مولانا فدا علی تھا، بہت بڑے علامہ، حافظ شاہ جمال اللہ کے خلیفہ تھے۔ یہاں پر وہاں سے بھی روشنی آتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، وہاں سے بھی روشنی آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں شیخ؟ حافظ صاحب کا کبھی پیر و مرشد چھوڑے نہیں، پیر و مرشد نے کبھی اس چھوڑے ہی نہیں، چمک وہاں سے بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت شیخ پڑھو حضرت مولانا ابرار صاحب جی عطا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب